أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ بہت خوش ہیں الحمدللہ. کہتے ہیں کہ 1000 میل کا سفر بھی ہو تو ایک قدم سے شروع ہوتا ہے. تو ایک ایک بیبی سٹیپ اٹھاتے اٹھاتے ہر دن کاؤنٹ کرتا ہے نا، اور وقت تو گزر جاتا ہے، اور انسان اگر اپنی منزل کی طرف چلتا رہے تو ایک دن منزل بھی مل جاتی ہے. اور ایک دنیا کی منزل ہوتی ہے اور ایک آخرت کی منزل ہوتی ہے. تو آخرت کا سفر دنیا کے تھرو ہی گزرتا ہے، دنیا کے اندر سے ہی جانا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص رکھے اور ہمیں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويعلمكم ما لم تکونوا تعلمون. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور وہ نبی تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں تھے. تو جو ہم نہیں جانتے وہ ہمیں قرآن و سنت سے سیکھنا ہے، کیونکہ واپس جا کے اسی کے مطابق ہی امتحان ہونا ہے، اسی کے مطابق ہی سوال ہونے ہیں. تو آئیے ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنے ریاض الصالحین کی احادیث کو. حدیث نمبر 8 پڑھیں گے آج ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْ فُضَالَةَ ابن عبید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل میت یختم علی عملہ الا المرابط فی سبیل اللہ. تا ہے اچھا، الا المرابط فی سبیل اللہ فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح. اب یہ دو باتیں کیوں آ گئی ہیں، حسن اور صحیح؟ یا تو حسن ہونی چاہیے یا صحیح ہونی چاہیے، دونوں کیسے ہو گئی؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ یعنی ایک چین آف نیریٹر سے یہ حسن کے درجے پہ پہنچتی ہے، جبکہ دوسرے چین آف نیریٹر سے یہ صحیح کے درجے پر پہنچتی.
فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، موت کے وقت بس، پھر آپ اس کے بعد کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اینڈ آف ٹائم، گھنٹی بج گئی، سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں سرحد پر پہرا دیتا ہے، یقیناً اس کے عمل کو قیامت کے دن تک بڑھایا جاتا ہے، وہ انکریز ہی ہوتا رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، اور قبر کی آزمائش سے بھی اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو اس میں خاص طور پر سرحدی محاذ جو ہے اس کی حفاظت اور پہرہ داری کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا عمل قیامت تک جاری رہتا ہے، اور قبر کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے، یعنی منکر نکیر اس سے سوال نہیں کرتے، کیونکہ لوگ جب مر جاتے ہیں، دفن کیے جاتے ہیں، تو ان کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ ان سے کیا پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، اور تمہارا نبی کون تھا۔ لیکن جو شخص اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہو جائے تو اس کے پاس وہ فرشتے نہیں آتے، اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، اس سے سوال نہیں ہوتا۔ آپ سوچئے کہ وہ جو ایگزام دے کر پاس ہو اور وہ جو ایگزام کے بغیر ہی پاس ہو جائے، دونوں میں فرق ہے نا۔ اللہ نے یہ دین ہمارے لیے بھیجا اور اس دین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی۔ یہ دین ہمارے فائدے کا ہے، اور اگر ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو یہاں پر سرحدوں کی حفاظت کی بات کی گئی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایک سرحدیں ہیں جو فزیکل ہیں، حسی ہیں، اور دوسری وہ سرحدیں ہیں جو مانوی ہیں، علمی ہیں۔ دو گروہوں کا ذکر ہے، اور دونوں سے ہی معاشرے کی سلامتی، دونوں سے ہی معاشرے سلامت ہوتے ہیں۔ ایک طرف فوجی ہیں اور ایک طرف علماء ہیں۔ فوجی کیا کرتے ہیں؟ فوجی کیا کرتے ہیں؟ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، باؤنڈریز کی حفاظت کرتے ہیں، اور علماء شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، جو اللہ نے دین بھیجا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ علماء اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، جن سے انسان کے دین، عقل، عمل سب کی حفاظت ہوتی ہے، درستگی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف فوجی جو ہیں وہ لینڈ کی حفاظت کرتے ہیں، جس میں ایسے لوگ رہتے ہوں جو اللہ کے دین پر قائم ہوں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ان دونوں گروہوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ان کی کمیاں، کوتاہیاں، اور ان کے عیب جوئی میں لگ جاتے ہیں، ان پہ تانا زنی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لہٰذا کسی بھی کرٹیسزم کو جنرلائز نہیں ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے چائنیز تو ہوتے ہی ایسے ہیں، نہیں، سب نہیں ہوتے۔ اگر کسی ایک دو نے کوئی کمی بیشی کی تو سب پوری قوم کو مت رگے دیں۔ پاکستانی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، سب پاکستانی ایسے نہیں ہوتے۔ علماء تو ایسے ہی ہوتے ہیں، دینی لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، نہیں، سب دینی لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ پھر اگر آپ ان کو بھی جو ایسے نہیں بلیم کر رہے ہوں، تانے دے رہے ہوں، تو پھر اللہ کے ہاں بہت سخت پکڑ بھی ہے۔ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں کہ بعض لوگ دین میں ہوتے ہوئے غلط کام کرتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ہو جاتی ہیں ان سے غلطیاں، میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہی، لیکن یہ کہنا کہ ان کی وجہ سے ہر وہ شخص جو دین پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو وہ غلط ہے، تو یہ زیادتی کی بات ہے۔ اگر مجھ میں کوئی کمی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر پڑھانے والے میں کوئی کمی ہے۔
ان کے اندر بہت سی خوبیاں ہو سکتی ہیں. تو پھر آپ کہیں کہ جی سارے پڑھانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، جو دین پڑھانے والے ہیں نا، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس سے آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، سب کو نہیں رگیدنا. اگر کسی کے اندر غلطی ہے بھی تو کسی کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی غلطیاں بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم بہت پاک باز ہیں. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اگر کسی کے اندر کوئی عیب دیکھو تو کیا کرو؟ اچھالو، سوشل میڈیا پہ اس پہ باتیں کرو اور ایک فتنہ کریٹ کر دو اور لوگوں کو دین سے متنفر کر دو؟ نہیں، دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالو. حدیث میں آتا ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا کوئی عیب پتہ چل گیا تو اس کو ہر ایک سے بیٹھ کے ڈسکس کرنے لگے انسان. تمہیں پتہ فلاں نے کیا کیا، تمہیں پتہ سوشل میڈیا پہ فلاں کے خلاف کیا آ رہا ہے، اور پھر ویڈیوز اور میسیجز ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سینکڑوں لوگوں کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں کیا دین کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، نقصان ہوتا ہے، کیونکہ لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے. تو اس لیے جو بھی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے اس کی عزت کی حفاظت کیجیے. ٹھیک ہے؟ جی دونوں، ایک حصی جو لینڈ کی اور دوسری جو دین اور شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ جیسے حصی طور پر تو جیسے کوئی کسی لینڈ پر حملہ آور ہوتا ہے تو پھر اس کو دفاع کرتے ہیں نا. اور جو مانوی طور پر مراد کیا ہے کہ جب کوئی آپ کے دین پر اٹیک کرتا ہے تو پھر جواب کون دیتا ہے؟ علماء دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ پہرا دے رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی اسلامی ممالک، جی اسلام کی حفاظت یعنی دین کی حفاظت، وہ اس ملک کی حفاظت، جیسے مدینہ کی حفاظت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں کی تھی؟ وہاں کون رہتا تھا؟ مسلمان رہتے. اگر مکہ کے لوگ قریش آ کر اس کو کانکر کر لیتے تو پھر کیا کرتے؟ دین ختم ہو جاتا. آج ہم تک کیسے پہنچتا؟ ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر حفاظتی پہرے کا بندوبست بھی کیا. جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک رات آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور فرمایا آج رات چوکی داری کون کرے گا؟ تو آپ کی بات پر لبیک کہہ کر ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی رضی اللہ عنہما نے رات کو چوکی داری کی. اسی طرح قیس بن سعد ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور محافظ رہتے تھے. تو جان و مال کی حفاظت، دین کی حفاظت ایک اسلامی فریضہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے. لیکن یہ شہادت کا درجہ وہ نہیں جو اللہ کے راستے میں شہادت ہوتی ہے. اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں، یعنی ایک تو مال ہے جو منی کی شکل میں، اور ایک جیسے آپ کا گھر ہے یا گاڑی ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اور دین کی حفاظت میں کیا کیا آئے گا؟ ایک تو جو دین کے اوپر براہ راست علمی اٹیک ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جہاں دین پڑھا جاتا ہے ان جگہوں کی حفاظت، جیسے مساجد ہیں، مدارس ہیں، مسلمانوں کے مقابر ہیں. پھر اسی طرح دین کے پڑھانے والے ہیں، دین سکھانے والے ہیں. مقبرہ سے قبرستان، کیونکہ اس میں مسلمان دفن ہیں نا. اگر کوئی آ کے ان کو ملیا میٹ کر کے اس پہ عمارتیں بنانے لگے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے نا. حفاظت سے مطلب یہ نہیں کہ وہاں گنبد کھڑے کر لیں جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، وہ نہیں. ٹھیک ہے؟
یہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک فوجی کو فوجی بننے میں کوئی محنت لگتی ہے؟ سالوں لگتے ہیں. اور کیسی ٹریننگ سے گزرتا ہے وہ؟ سب کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح دین کی حفاظت کے قابل ہونے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے نا. مثلاً اگر کوئی شخص آپ کے سامنے غلط قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں گی؟ کیا کریں گی؟ اس کی اصلاح کریں. اس کے لیے کیا ہونا، آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو صحیح پڑھنا آنا چاہیے، ورنہ آپ حفاظت نہیں کر سکتے. وہ غلط یاد کر لے گا، اس کے اسپیلنگ غلط ہوں گے یا اس کے پڑھنے کا طریقہ غلط ہوگا. اسی طرح کوئی آپ کے سامنے بات کر رہا ہے اور اس کا کانسیپٹ ہی غلط ہے، اللہ کے بارے میں یا رسول کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں یا دین کے کسی حکم کے بارے میں، اور وہ سمجھتا ہے وہ ٹھیک ہے، تو آپ اس کی رہنمائی کیسے کریں گے جب آپ کو خود پتہ ہوگا کہ یہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے؟ فرقان ہوگا آپ کے پاس تو پھر ٹھیک ہے. تو جو لوگ وہ فرقان حاصل کریں اور جو حاصل نہ کریں وہ برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. اب آپ لوگوں نے کتنے دن اور کتنی راتیں اس علم کو حاصل کرنے میں، محنت کرنے میں لگائیں، اور وہ جو اس وقت میں کچھ اور کام کرتے رہے، آرام کرتے رہے، وہ اور آپ برابر تو نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھا چلیے، اگر ہم نے پورے معاشرے کا ذمہ نہیں لیا ہوا اور نہ لے سکتے ہیں، تو اگر ہمارا دائرہ کار چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری ہمیں کس کے دین ایمان کی حفاظت کی ہے؟ ہم پر، اپنی نسلوں کی. آپ کے بچے، آپ کے بچوں کے بچے، آپ کے دائرہ کار میں جو بچے آپ کی، ان کے دین ایمان کی حفاظت وہ آپ کی ذمہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوت ہوتے ہوئے کیا کیا تھا؟ کس بات کو میک شور کیا تھا؟ پہلے سپارے کے آخر میں آپ پڑھ چکے ہیں. TQ9 آرام سے بتا سکتا ہے، ابھی ریسنٹلی پڑھا ہوگا کہ انہوں نے کیا کہا تھا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و بہرحال آیت آخر تک. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کام کے لیے ضروری نہیں کہ ہم کو فوجی لباس پہن کے کسی جگہ جا کھڑے ہوں اور پھر ہم جناب اس رتبے کو پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ اپنی کیپیسٹی، اپنی لمٹ کو دیکھیے کہ آپ دین کی حفاظت کا کون سا کام کر سکتی ہیں، اپنے گھر میں کیا کر سکتی ہیں. کیونکہ عورت کا بنیادی محاذ کہاں ہے؟ اس کا گھر ہے. اس کی سلطنت کہاں ہے؟ اس کا گھر ہے. وہ دنیا کے مشرق میں ہو یا مغرب میں، وہ اس کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کے بچوں کے جتنے چیلنجز ہیں وہ آپ کے بھی نہیں تھے، ان کو اپنے اوپر قیاس مت کیجیے. ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے وہ کن مشکلات کا شکار ہیں، کیا چیلنجز ہیں، کتنا دباؤ ہے ان پر، کتنی آندیاں ان کے اوپر. تو یہ نہ سمجھے کہ سب اچھا ہے. اگر وہ صرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا تو یہ نہ سمجھے کہ سب ٹھیک ہو گیا، نہیں، اندر سے ٹھیک ہونا ضروری ہے. ایمان کا مضبوط، ایمان کی حفاظت، عبادت کی حفاظت، ان کے اخلاق کی حفاظت، ان کے دینی شعائر کی حفاظت، یہ کہ ان کے کانسیپٹس کی جو کلیئرٹی ہے یہ سب بھی ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے آپ یہ نہیں کہ ایک دن میں سب کچھ ڈال دیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، لمبے لیکچرز کے ذریعے نہیں، چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ، چھوٹے چھوٹے طریقوں سے اس کی حفاظت کیجیے. اور نیت میں رکھیے کہ اللہ ہمیں بھی
ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کا قبر میں امتحان نہ ہو، اور جن کا عمل کبھی ختم نہ ہو، وہ مر کے بھی صدقہ جاریہ بنے رہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ سوچیں کہ نہیں میرے گھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں، میں کہاں کروں، تو پھر آپ اپنا وقت کہیں اور استعمال کریں۔ مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو آپ کے سارے انچارجز اس وقت آپ کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ اسی مقصد سے کر رہے ہیں نا کہ آپ کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دے دے تو پھر آپ کو بھی کسی نہ کسی کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے، چاہے یہاں اندر یا کہیں باہر، جیسے حالات ہوں اس کے مطابق۔ لیکن یہ ایک فرض بھی ہے اور ایک قرض بھی ہے ہم پر، ٹھیک، کہ ہمارے اوپر تو ذمہ داری ہے ساری انسانیت کی ہے، چلے وہاں تک نہیں ہم جا سکتے تو ہم مسلم کمیونٹی کو تو مسلمان بننے میں مدد دیں، ان کی مدد تو کریں۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سواہ من المنازل، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے راستے میں ایک دن کا پہرا دینا، رباط کا مطلب ہوتا ہے ایک دن کا سرحد پر پہرا دینا، دوسری جگہوں کے 1000 دن پہرا دینے سے بہتر ہے۔ یعنی کہیں اور آپ پہرا دیتے ہیں کہ سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرتے ہیں تو اس سے 1000 درجے زیادہ بہتر ہے۔ ایک دن، وہ ایک دن 1000 دن سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سواہ۔ آپ نے زندگی کے 1000 دن تقریباً 3 سال میں بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ 3 سال، ان 3 سالوں میں بھاری ہے ایک دن جس میں آپ یہ رباط کا کام کریں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تضمن اللہ لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا جہاد فی سبیلی وایمان بی وتصدیق برسلی فهو ضامن علی ان ادخلہ الجنہ او ارجعہ الى منزلہ الذی خرج منہ بما نال من اجر او غنیمت والذی نفس محمد بیدہ ما من کلم یکلم فی سبیل اللہ الا جاء یوم القیامت کہیئت یوم کلم لونہ لون دم وریحہ ریح مسک والذی نفس محمد بیدہ لولا ان اشق علی المسلمین ما قعدت خلاف سریۃ تغزو فی سبیل اللہ ابدا ولکن لا اجد سعۃ فاحملہم ولا یجدون سعۃ ویشق علیہم ان یتخلفوا عنی والذی نفس محمد بیدہ لوددت انی اغزو فی سبیل اللہ فاقتل ثم اغزو ثم اقتل ثم اغزو فاقتل رواہ مسلم وروى البخاری بعدہ الکلم الجرح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی ذمہ داری لے لیتا ہے جو اس کے راستے میں نکلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو گھر سے نکالنے والی چیز میرے راستے میں جہاد کرنے، مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے سوا اور کوئی نہ ہو، تو اللہ کہتا ہے میں اس بات کا ضامن ہوں کہ میں اسے جنت میں داخل کروں یا اسے اس کے گھر کی طرف اجر یا غنیمت کے ساتھ واپس لوٹاؤں جس سے وہ نکل کر گیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جو زخم لگتا ہے تو قیامت کے دن مجاہد اس حالت میں آئے گا کہ گویا آج زخم لگا ہے، یعنی زخم تازہ اور خون رستہ ہوگا، اس کا رنگ تو خون کا رنگ ہوگا اور اس کی مہک کستوری کی مہک ہوگی،
اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر مسلمانوں پر شاق یعنی مشکل ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں کبھی ایسے لشکر سے پیچھے نہ بیٹھ رہتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہوتا، لیکن میں اس بات کی گنجائش نہیں پاتا کہ تمام لوگوں کے لیے سواری کا انتظام کروں، اور نہ وہ خود اس کی گنجائش پاتے ہیں، اور ان پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہیں، کہ میں تو چلا جاؤں اور وہ گھروں میں رہیں۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ الکلم کے معنی ہے زخم۔ اس حدیث میں کئی باتیں کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے راستے میں نکلنے والا اللہ کی ضمانت میں ہے، یعنی اللہ کی کفالت میں ہے۔ جیسے وہ آیت ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اس کی ڈیلنگ اللہ کے ساتھ ہو گئی۔ اور یہ ضمانت کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے اور صرف اللہ کی خاطر نکلتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کا اللہ پر ایمان خالص ہے، کیونکہ آگے دیکھیں نا حدیث میں کیا آیا، لا یخرجہ الا جہاد فی سبیلی و ایمان بہ و تصدیق برسلی، ٹھیک، یعنی اللہ پر ایمان بھی ہے اور رسولوں کی تصدیق بھی ہے۔ تو ایسے شخص کی اللہ ضمانت دیتے، کس بات کی ضمانت یہ بتائیے؟ جنت کی، شابش، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ شہید مومن کی امتیازی شان بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن وہ دوسروں سے مختلف ہوگا، مختلف طریقے پر اٹھے گا۔ وہ اس طرح اٹھے گا کہ گویا آج زخمی ہوا ہے، اس کا زخم اس کا گواہ ہوگا، اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا اور خوشبو بھی اٹھ رہی ہوگی۔ وہ ایسا کیوں آئے گا کہ جس حال میں وہ شہید ہوا تھا اسی حال میں اٹھ کے آئے گا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی ایک شان ہوگی نا، پرومیننٹ ہوگا، سب سے الگ ہوگا، وہ یعنی اپنے آپ سے گواہی دے رہا ہوگا۔ اچھا، اور پھر اس کے خلاف گواہی بھی دے رہا ہوگا جس نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اور اس کی خوشبو سے اس کے خون سے خوشبو کیوں آئے گی؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اور سب محشر میں پھیل جائے گی۔ یہ بھی ایک آنر ہے۔ خون کی ایک بو ہوتی ہے نا، ایک اسمیل ہوتی ہے، لیکن اس کے خون کی اسمیل نہیں ہوگی، خوشبو ہوگی۔ پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ، اس حدیث میں مزید کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں بہت شفیق تھے۔ تو ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے؟ شفیق۔ ویسے بھی آپ رحمت للعالمین تھے، سب کے لیے باعث رحمت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ نبی مسلمانوں پر مشقت اور تھکاوٹ ڈالنے سے ڈرتے ہیں تو آپ کوئی بھی جہاد نہ چھوڑتے، ہمیشہ نکلتے، ہر لشکر کے ساتھ جاتے، کیونکہ آپ کے پیچھے بھی ذمہ داریاں تھیں اور آپ کا شوق یہ بھی تھا کہ میں ساتھ بھی جاؤں۔ تو ہر دفعہ ساتھ جانے میں کیا تھی؟ مشقت کس پر؟ لوگوں، کیونکہ اگر ذمہ دار شخص اپنی جگہ سے چلا جائے، روز چلا جائے، اکثر چلا جائے، تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ چلو اس ذمہ داری شاید آپ اس کو ایکسپیرینس نہ کر سکیں۔ گھر سے جب ماں روز چلی جائے تو کیا ہوتا ہے؟
روز جاب پہ چلی جائے، کچھ مسئلہ ہوتا ہے؟ کسی پہ شاق گزرتا ہے؟ جی سبھی پہ شاق گزرتا ہے. آپ سمجھ آ گئی حدیث کی؟ چلے شکر ہے. پھر یہاں پر سریہ کی بات ہوئی. سری یہ جو سریہ ہوتا ہے یہ بہت بڑا لشکر نہیں ہوتا، اس کی زیادہ سے زیادہ تعداد 400 لوگوں تک ہوتی ہے، یعنی چھوٹا لشکر کہہ لیں. یعنی صرف بڑی مہمات میں نہیں، چھوٹی جگہوں پر بھی میں خود جاتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کی یعنی جذبہ جہاد کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اپنے لیے کہ کیا ہو. بار بار میں شہید ہوں. اور آپ کو پتہ کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے تو وہ کیا بتاتے ہیں؟ اچھا، موت، عام موت جو ہے اس کے تجربے سے گزرتے ہوئے کوئی شخص یہ کہے گا دوبارہ مجھے موت آئے؟ او ہو نہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اللہ سبحانہ اب سوچتے اس بات پر سوچتے جائیے کہ اتنے انعام کیوں دیے جا رہے ہیں، کس چیز کے بدلے اتنا آنر کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کی خاطر اپنا مال دینا، جان دینا، وقت دینا یہ معمولی کام نہیں ہے. یہ سب نہیں کر سکتے، یہ سب قصے میں نہیں آتا. آج آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو کہیں کہ ہفتے میں 1 گھنٹہ دے دو فلاں کام کے لیے، کہیں گے سوری میں بہت بزی ہوں. بھئی کس چیز میں بزی ہو؟ سوچو تو کس چیز میں بزی ہو. یعنی جب بھی کبھی کوئی آپ کو والنٹیئرنگ کے لیے بلائے تو ضرور، اور نہ کرنے سے پہلے ضرور سوچا کریں کہ کیا واقعی میرے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہے؟ کیا میں اپنے آرام سے نکال سکتی ہوں، یا اپنے کام سے نکال سکتی ہوں، یا پھر اپنے گھر کے کاموں میں سے کسی کام کو تھوڑا سا پیچھے کر کے ڈال کے میں نکال یعنی کیسے نکال ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے کون سا ٹائم. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالتا ہے وقت میں، ہر چیز میں برکت ڈالتا ہے جب آپ اپنے وقت کو اللہ کے لیے دیتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح مال، تو ہم سب کے اندر شح تو رکھ دی گئی ہے نا، تو ہم سب سے زیادہ اپنی ذات کو یا اپنی اولاد کو یا اپنے قریبی لوگوں کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، اور وہاں دینا چاہتے ہیں جہاں سے ہمیں کوئی ریٹرن ملے، کچھ ملنا چاہیے واپس. جو آپ نے کسی مسجد کو دے دیا، کسی ادارے کو دے دیا، کسی طالب علم پہ خرچ کر دیا، وہ تو اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ آپ خرچ کر رہے ہیں. مسجد کو تو نہیں پتا نا آپ خرچ کر رہے ہیں، ہاں اللہ کو پتا ہے. تو ایسی جگہوں پہ خرچ کرتے ہوئے پھر کیا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو کچھ ملنا ہی نہیں، واپس تو ریٹرن آنا نہیں، کیونکہ ہم دنیا کا ریٹرن چاہتے ہیں نا. واللہ عندہ اجر عظیم، وہ بھول جاتے ہیں. اس آنر کو، اس عزت کو، اس قدردانی کو یاد رکھیے جو اللہ ایسے بندوں کے لیے رکھتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا جان، مال اور وقت دیتے ہیں. اور اس کی انتہا کیا ہوتی ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ کے لیے اپنی پوری جان ہی دے. یعنی ابھی ٹائم دیتے تو یہ پارشل وقت، پارشل جان لگا. محنت کرتے تو پارشل ہوتا ہے نا، یہ تھوڑا سا وقت لگا، تھکاوٹ ہو گئی، چلو واپس آ گئے. تو وہ جو عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن والی حدیث ہے آپ کو یاد ہی ہوگی کہ کسی کا ان دنوں کے 10 دن کے عمل بہت اچھے، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں اپنے بال جان کے ساتھ نکلا، واپس ہی نہیں آیا، نہ مال آیا نہ جان آئی. اس کا عمل بہرحال سب سے بڑا. تو میرے سوال پھر وہی ہے کہ اتنی عزت اللہ کیوں دے رہا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کی خاطر اپنا وقت دیتے ہیں، یا اپنا مال، یا اپنی محنت، یا اپنی کوئی بھی چیز دیتے ہیں، چھوٹی یا بڑی، اپنا ہنر، اپنی اسکل، اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات، کیوں آنر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو؟ دنیا سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اچھا، اور کیونکہ وہ اللہ سے سودا کرتے ہیں، وہ اللہ سے سودا کرتے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین
انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. جب ہم دنیا والوں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کچھ ریٹرن بھی مل جاتا ہے، عدلے کا بدلہ کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. مثلاً آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو وہ دنیا والوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو کمپنی والے آپ کو کیا دیتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں. آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میں نے اپنا وقت بہت اچھا گزارا، اپنے وقت کو صحیح جگہ لگایا، مجھے کچھ ملا تو صحیح. آپ کو کیا لوگ نہیں کہتے کیا ملتا ہے آپ کو، یہ اتنا وقت لگا رہے ہیں، کیا ملتا کیا آپ کو؟ ہو سکتا ہے گھر والے کہیں کیا کیا ملتا ہے آپ کو؟ کیا واقعی کچھ بھی نہیں ملتا؟ شاید دنیا میں واقعی بعض اوقات نہیں ملتا بعض، لیکن ایک تھے کہ سکون جو ملتا ہے اس کی تو کہیں سے آپ خرید ہی نہیں سکتے. وہ کسی کیمسٹ سے مسکن دوائیاں لے کے نہیں خرید سکتے، وہ تو آپ کو اور سلا دیں گے. تو جو اللہ سے سودا کر لیتے ہیں نا، مجھے یاد ہے جب میں نے یہ آیت پڑھائی تھی نا تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ سے کسی نے کہا، مجھے آج بھی اس پہ اتنا پیار آتا ہے. وہ بہت محنت کرتی تھی، یعنی کہ اپنی پڑھائی کر لی، پھر اس کے بعد کلاس کے بعد ہاسٹل میں رہتی تھی، تو کبھی کوئی جو کام ملنا وہ کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کہیں کی صفائی شروع کر دی، کبھی کوئی کتابیں اٹھا کے رکھنی شروع کر دی، کیونکہ ہر چیز ایک ہی کمپاؤنڈ میں ہوتی تھی، کہیں اسٹال لگ رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ. وہ کبھی یہ کرے کبھی وہ. تو کسی نے اس سے کہا کہ یہ تم اتنا کھپتی ہو، اپنے آپ کو کھپاتی ہو، تو یہ کیوں کرتی ہو؟ تو کہنے لگی ہم بکے ہوئے لوگ ہیں، ہم بکے ہوئے ہیں، ہمیں کسی نے خریدا ہوا ہے. تو اتنا اچھا مجھے اس کا جملہ لگا، ہم بکے ہوئے لوگ ہیں، ہماری قیمت وہاں لگی ہوئی ہے. اس لیے ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارا وقت جو بچتا ہے، جو ہمارا وقت ہوتا ہے نا، می ٹائم ہوتا ہے، وہ ہمیں کہاں لگتا ہے. تو جو واقعی اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیتا ہے نا، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا مجھے کہاں سے کیا مل رہا ہے، کون کیا دے رہا ہے کون نہیں. اگر کوئی سہولت پیدا کر دیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کرتا تو کسی سے بھی شکوہ نہیں، کسی کوئی ناراضگی نہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ تو کوئی سودا اور معاہدہ کیا ہی نہیں نا، یہ معاہدہ تو اس کے ساتھ ہے. بکے ہوئے لوگ امپلائی آف اللہ. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال چاہے کتنا بھی بڑا ہو، اس کے لیے اخلاص شرط ہے. لا یخرجہ الا جہاد فی سبیلی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے عمل قبول نہیں جب تک رسولوں پر ایمان نہ ہو، سب رسولوں پر. وتصدیق برسلی. پھر اسی طرح بعض حالات میں جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہاد میں نہیں گئے تھے، ہر جنگ میں نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی؟ یعنی ہر موقع پر ہر ایک کو نہیں جانا ہوتا، ہر موقع پر ہر ایک کو کام نہیں کرنا ہوتا. کسی وقت کوئی کر سکتا ہے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو یہ کہہ چکی ہوں کہ کاموں کو ڈیلیگیٹ کرنا بھی سیکھیں. ڈیلیگیشن آف ورک از ویری امپورٹنٹ. نئے لوگ تلاش کریں، ان کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیں. غلطیاں کریں گے پھر اصلاح کریں، پھر بتائیں، پھر ان کو سمجھائیں، پھر اور کام دیں، پھر اور کام دیں. ایک دن وہ بھی تیار ہو جائیں گے. ہر کام سے پریکٹس ہوتی ہے انسان کی، لرننگ ہوتی ہے. چاہے غلطی ہو اس سے بھی لرننگ ہوتی ہے. اور کسی کو کام دیتے ہوئے گھبرائے نہیں، اس کو کرنا نہیں آئے گا، بھی ٹرائی تو کریں، کیا پتا آپ سے بھی اچھا کر لے. کسی کی شکل پہ تو نہیں لکھا ہوتا. بعض اوقات ہمارے اپنے بائسز ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو ایک خاص سانچے میں دیکھتے ہیں. یہ سانچے میں پورا ہوتا ہے، جیسے فٹنس کے وہ سانچے بنے ہوئے ہیں نا، کہ اتنا ہائٹ ہو تو اتنا وزن ہونا چاہیے، اور اتنی کمر ہونی چاہیے، اور اتنا فلاں چیز ہونی. ایسے ہی ہم نے لوگوں کے بارے میں نا کچھ اپنے دماغ میں چیزیں بٹائی ہوتی ہیں. اگر بیسک ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہو تو ٹرسٹ کریں. ٹیم بلڈنگ صرف ٹرسٹ سے ہوتی ہے. جہاں ٹرسٹ نہیں ہوتا وہاں ٹیم نہیں بنتی، اور جہاں ٹیم نہیں ہوتی وہاں بڑا کام نہیں ہوتا. کام ڈیلیگیٹ کریں، ٹرین کریں، اعتماد کریں، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیں، وہ کریں، پھر واپس لوٹیں، پھر آپ کو رپورٹ کریں، جہاں اصلاح کی ضرورت ہو اصلاح کر دیں.
پھر اگلی بات یہ کہ جو لیڈر ہوتا ہے اسے اپنی ٹیم کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹیم کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. مثلا ادارے کا سربراہ، ادارے میں کام کرنے والے سب کا، ہر کام کرنے والا اپنے ماتحت سب کا، استاد اپنے شاگردوں کا، ٹھیک ہے، ان کے جذبات کا خیال رکھے. اب دیکھیے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ، بہت اہم کام ہوتا ہے. لوگوں کے جذبات مجروح نہ کریں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دفعہ مجروح ہو جائے. مجروح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زخمی، ٹھیک ہے نا، زخم، اسکار کرنا، یعنی ان کے ایموشنز کو اس طرح ہرٹ کریں آپ کہ وہ بیچارے کبھی ریکور نہ کر پائیں. جب آپ کی شکل دیکھیں تو ان کو کیا نظر آئے؟ وہی دکھ یاد آ جائے. ایسے ہوتا ہے نا کہ نہیں؟ وہ چپک جاتا ہے، یہ یاد رکھیے. کل میری اپنی ایک بہن سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے اس کو کوئی کام کہا تو کہنے لگی باجی آپ کو یاد ہے ایک دفعہ اسکول میں ہم پڑھتے تھے اور وہاں پر انہوں نے ہمیں قوالی کرنے کو کہا، تو اس قوالی کے جو الفاظ تھے وہ میں یاد کر رہی تھی اسکول میں. تو پھر آپ نے دیکھا اور گھر آ کے آپ نے کہا اچھا مجھے سناؤ. جب میں نے اس کو اسی طرح زور سے، یعنی بلند آواز سے پڑھا تو امی نے سن لیا اور آ کے ایک تڑاک لگائی مجھے کہ یہ تم بول کے آ رہی ہو. کہتی وہ مجھے آج تک نہیں بھولا. مطلب اس کا یہ کہتا آپ پھر مجھے ایک کام دے رہی ہیں تو مجھے تڑاک نہ پڑ جائے. تو وہ اتنی چھوٹی عمر کی بات ہے کہ کلاس 3-4 کی بات ہوگی، پرائمری اسکول کی بات ہے یہ. وہ خود بھی نہیں سمجھ آتی تھی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. بچوں کے صرف رٹوا دیتے ہیں نا. اب آپ دیکھیں بابا بلیک شیپ بچے پڑھتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہی کیا ہے، وہ تو صرف رٹ رہے ہیں. تو میں اس کے بعد غور و فکر کر رہی تھی کہ کیا اتنی چھوٹی عمر کی باتیں بھی انسان کو بھولتی نہیں ہیں. جب بچے کا اتنا شعور ہی نہیں ہوتا بہت کچھ بھول جاتا ہے. ہمیں اور باتیں یاد نہیں ہیں کہ کیا کیا تھا گھر میں، کھایا کیا تھا اس دن، کچھ یاد ہوگا؟ کون آیا تھا اس دن ہمارے گھر، کوئی کچھ یاد نہیں، لیکن تڑاک یاد ہے. تو اور ہوا میری وجہ سے، لہٰذا وہ میرے ذمہ پڑ گیا کہ میں نے مار پٹوائی تھی، حالانکہ میری بھی یہ نیت نہیں تھی. مجھے بھی نہیں اتنا پتا تھا کہ یہ بول کیا ہے. خیر، آپ کو پتہ ہے نا قوالیوں میں بہت سا شرک اور بہت سی ایسی الفاظ ہوتے ہیں کہ جو نہیں بولنے ہی نہیں چاہیے. تو یہی ماؤں کی تربیت ہوتی ہے. آج کوئی ماں ایسی تربیت نہیں کر سکتی. ہماری ماں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن ان کو صحیح اور غلط کا پتہ تھا اور اس ہلنے نہیں دیتے تھے ادھر سے ادھر. یہ نہیں کر سکتے. خاص طور پہ شرک کا معاملہ کو معمولی نہیں ہے. پہاڑ پھٹ پڑے اور آسمان گر پڑے تو ہم نے تو ایسی سن کے تو گنگنانے بھی لگتے ہیں، کبھی سوچتے ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین لیڈر تھے، وہ اپنے ساتھیوں، اپنے فالوورز کے جذبات کا بہت خیال رکھتے تھے. کیا آپ نے کبھی کسی کو کسی چیز سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا تھا نا. کیسے منع کیا تھا؟ وہ ایک کتاب ہے غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ. جو بھی اصلاح کا کام اس کتاب کو پڑھے بغیر شروع کر دے، میں سمجھتی ہوں وہ جرم کر رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس اسلامی طریقہ کیا ہے، غلطیاں کیسے ٹھیک کرتے ہیں. کیونکہ اصلاح کا طریقہ آنا چاہیے، ورنہ ہم کام کو اور زیادہ بگاڑ دیں گے. جو ہاتھ میں نا وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم کہتے ہیں بچے بات نہیں سنتے، لوگ میری بات نہیں سنتے. کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ ہمیں سنانی نہیں آتی، ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر یہ ہے، اس میں اللہ کی قسم بھی کھائی گئی ہے نا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بات کی تاکید کے لیے، تاکیداً بات کرنے کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے. اور پھر
قسم میں اللہ کے نام کی بجائے کسی صفت کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ کیسے قسم کھاتے تھے اکثر؟ والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ناممکن کام کی تمنا جائز ہے جب کہ وہ نیکی سے تعلق رکھتا ہو. یہ بات کہاں سے نکالی گئی ہے ذرا بتائیے؟ کون سا ناممکن کون سا کام یہاں نظر آتا ہے؟ بار بار دنیا میں آؤں، بار بار جاؤں، بار بار آؤں، بار بار جاؤں، یہ تو ناممکن ہے. لیکن کیوں یہ اور پھر عام بندہ کوئی کہے تو ہم اس سے کوئی سبق نہیں لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جیسے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو پوچھا کہ اچھا تم اپنی کسی بڑی تمنا کا ذکر کرو، کوئی بڑی تمنا بتاؤ اپنی، تمہاری کیا تمنا ہے؟ اگر اس وقت میں آپ سے پوچھوں تو اور سچ بولیں آپ تو پھر بتائیں کہ کیا ہم سب کے سامنے اپنی تمنائیں رکھ سکیں گے؟ شاید ہماری تو تمنائیں اتنی گھٹیا ہوں کہ وہ ہم سب کے سامنے رکھ ہی نہ سکیں. تو صحابہ جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کوئی نہ کوئی تمنا بتائی. تو وہ جہاں جس گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہنے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ ہوں جن سے میں گھر بھر دوں، یعنی مجھے ایسے لوگ چاہیے کہ جو ہیومن ریسورس ہوتا ہے نا وہ سارے ریسورسز میں بہت ویلیوبل ہوتا ہے، اور ہیومن ریسورس کی حفاظت کرنی چاہیے. انسان گھنٹوں میں تیار نہیں ہوتے، دنوں میں تیار نہیں ہوتے، سالوں میں تیار ہوتے ہیں. اور اچھے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کو ویلیو کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے کاز میں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ روز روز نہیں پیدا ہوتے، خال خال ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی میری باتیں؟ یہ مشکل باتیں ہیں جی، ریلیٹیبل ہیں جی، کیونکہ ہم سب بھی ایک اچھے کاز کے لیے گھر سے نکلے ہیں، یا پڑھنے یا پڑھانے یا فائدہ پہنچانے، یا کوئی اور کام جو ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، چاہے بک سٹور پہ کرتے ہیں یا کہیں اور کرتے ہیں، کوئی بھی جو بھی ہمارے حصے میں، کیونکہ تقسیم ہوتا ہے نا، یہ سب کام تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. کسی کو کوئی صلاحیت اور موقع ملتا ہے، ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے. اللہ نے ہر کام کے لیے الگ الگ لوگوں سب ایک جیسے نہیں بنائے. تو جو بھی کام ہمارے حصے میں آئے بس سودا اللہ سے کر لیں اور اس میں اپنی اٹموسٹ ایفرٹ لگا دیں، جو بیسٹ دے دیں اپنا. پھر آپ کو اللہ بھی اپنا بیسٹ دے گا، بیسٹ چیز دے گا آپ کو. آپ اللہ کا نام بلند کریں تو اللہ آپ کے درجے بلند نہیں کرے گا؟ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی پرائرٹی میں رکھیں، کیا آپ کو وہاں پرائرٹی نہیں ملے گی؟ آپ اللہ کے دین کے کام کو اپنے ذاتی کام سے اوپر رکھیں، کیا آپ کو انعام میں پھر سب سے آگے نہیں رکھا جائے گا؟ آپ نیکی کے کام میں سبقت لے جائیں تو کیا آپ کو بلا حساب بخش نہیں دیا جائے گا؟ پھر کہ آپ نے دنیا میں کبھی اللہ کے کام میں حساب کتاب کوئی نہیں کیا تھا کہ اتنے گھنٹے اور اتنے منٹ اور یہ صبح اور یہ شام، جو کام اصل میں تو کام کو پورا کیا تھا، جو کرنے کی چیز تھی وہ کر لی تھی. کیونکہ ہم بعض اوقات صرف یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ٹائم کتنا ہے نا، بس میرا ٹائم کتنا ہے، بس میں ٹائم پورا کر لوں. ٹائم پورا کرنا ہونا چاہیے یا کام پورا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اچھا جیسے سبق ہے آپ کا تو سبق پورا ہونا چاہیے، یا پھر صرف آپ دیکھیں میں نے اس کے لیے آدھا گھنٹہ رکھا ہوا، آج آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا، جو رہ گیا رہ گیا. نہیں، اچھا پھر کہیں اور سے ٹائم نکالیں. تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا، ان کو پورا کرنا ہی ہوتا ہے اور کر لینا چاہیے. میرے خیال میں نے بہت زیادہ نصیحتیں کی ہیں، آگے چلتی ہوں. میں یہ سوچ کے نہیں آتی باتیں، یقین مانے یہ اللہ ہی کہلواتا ہے اور آپ کے لیے کہلواتا ہے
کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں زندگی میں. اور آپ میری تو حرص یہی ہے کہ آپ سب کے اتنے درجات بلند ہوں اللہ کے نزدیک کے ناقابل یقین، کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا جو تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کبھی، ہم تو یہ سوچ کے بھی نہیں آئے تھے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مکلوم یکلم فی سبیل اللہ الا جاء یوم القیامت وکلمہ یدمع اللون لون دم والریح ریح مسک متفق علیہ. سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زخم خوردہ جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہتا ہوگا، اس کا رنگ خون کا رنگ ہی ہوگا اور اس کی مہک کستوری کی مہک ہوگی. امام نووی کہتے ہیں جو شخص باغیوں یا رہزنوں کے ہاتھ سے زخمی ہو یا دین کی تعلیم کے دوران مر جائے اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے. طالب علم ابھی آپ کی زندگی کی ضرورت ہے تاکہ آپ اور لوگوں کو فیض پہنچائیں پھر دنیا سے جائیں. ابھی کیونکہ میں نے پیچھے پڑھایا تھا نا کہ کچھ لوگ زندگی کس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ تب میں اور تیری عبادت کروں اور تیرے دین کی خدمت کروں، اس لیے زندگی میں. اور کچھ لوگ اللہ سے ملاقات کے شوق میں جلدی جانا چاہتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا شوق ہے. تو دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی میں یہ نہیں کہتی کہ یہ اس سے بہتر ہے وہ اس سے بہتر ہے. جو بھی آپ کو سوٹیبل لگے اپنے لیے مانگیے. لیکن یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا پیشن ہونا چاہیے کہ آپ کچھ کر کے جائیں، دنیا سے واپس نہیں آنا نا، ایک ہی دفعہ آئے. جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے اس کے لیے یہی ہے، جو لوگوں کی باتوں سے اللہ کی خاطر زخمی ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ انشاءاللہ وہ بھی پہلے ان کہا نا کہ جس کے جذبات زخمی ہو جاتے ہیں، مجروح ہو جاتے ہیں، مجروح کا مطلب زخمی، دل زخمی ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے پرواہ نہ کیا کریں. باتوں کی نہیں پرواہ کرتے. کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے، دل سے نہیں نکلتی پھر وہ، لیکن ان کو حاوی نہ ہونے دے. بس یہ یاد رکھیں جو ہی ہے وہ یعنی تکلیف تو ہوگی، اس کو تو آپ کوئی روک نہیں سکتا. اب یہ کیسے ہو سکتا کوئی مارے تو چوٹ نہ لگے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیوں ہم سپر ہیومن نہیں، ہم ہیومن ہیں، ہمیں لگے گی چوٹ. لیکن چوٹ لگنے کے بعد پروسیس کیا ہے؟ نارمل آہستہ 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 کیا ہوتا ہے؟ ہیل ہو جاتی ہے. کوئی 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے، کوئی 1 دن میں ہو جاتی ہے، کوئی 1 ہفتے میں بس. لیکن اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت کہ یہ میری انگلی پہ چوٹ لگ گئی چوٹ لگ گئی چوٹ لگ گئی تو اس کو طوطا بنا لے. میری امی کہتی تھی اس کو طوطا بنا لیے، ہر ایک کو دکھاتے پھرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرتے، منع کرتے تھے کہ کوئی چوٹ یا کچھ لگے نا تو ذکر نہیں کرتے ہر وقت کسی سے، کیونکہ دوسرے بھی بیزار ہوتے ہیں. تو پھر یہ کہ اس میں ایک ہم عذر کیا بنا لیتے ہیں، اب ہم کچھ کام نہیں کر سکتے کیونکہ چوٹ لگ گئی ہے، کیونکہ ہم نے اس زخم کو اپنے اوپر حاوی کر لیا. وہ میری بازو ٹوٹ گئی نا، اب میں یہ نہیں کر سکتے، وہ فلانا. اکثر بچوں کے ہو جاتا ہے اسکول نہیں جانا کیونکہ بازو ٹوٹ گئی. اکثر کھیلتے کھیلتے اکثر بچوں کی ٹوٹتی ہیں، تو اب کوئی چھٹی کرنے دیتا نہیں. تو اسی طرح دین کا کام کرتے ہوئے بھی کوئی چوٹ لگ جائے، کسی کوئی مجروح کر دے، تو کام نہیں رکنا چاہیے، چلتے جانا چاہیے اور چھٹی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ہمارا فرسٹ ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دیں. یس بالکل یہی ہوتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں. جہاں قدر ہی نہیں ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. کدھر جانا ہے چھوڑ کے؟ کون سی دنیا کی جگہ ہے جہاں کوئی ایسے نہیں ملیں گے؟ آپ کو ہر جگہ ہی مل جائیں گی. وعن معاذ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قاتل فی سبیل اللہ من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنہ ومن جرح جرحا فی سبیل اللہ اور نکب نکبة فإنها تجیء یوم القیامة کأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح. معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر جہاد کیا جتنا کسی اونٹنی کو دوبارہ دھونے کا وقفہ ہوتا ہے، یعنی دودھ نکالتے نا، دیکھیں ایک دفعہ نکالا پھر اس کے بعد دوبارہ نکالا
تو وقفہ آ گیا نا. اور اور ویسے بھی کیا ہوتا ہے کہ اونٹنی کے جو تھن ہوتے ہیں وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور سخت بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تھوڑی دیر دھونے کے بعد آدمی تھک جاتا ہے، پھر تھوڑا دیر گیپ لے لیتا ہے، پھر دوبارہ شروع. تو یہ وقفہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ دونوں طرح سے وقفہ آ جاتا ہے. اور پھر ایک اور وقفہ کیا ہے، وقفے کو مختلف طرح ڈیفائن کیا جائے گا کہ جیسے ایک صبح میں دودھ دوتے ہیں، پھر کیا شام میں دودھ دوتے، وقفہ آ گیا. ٹھیک ہے، کبھی یہ وقفہ چند منٹ کا ہو سکتا ہے اور کبھی یہ وقفہ گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتا، بلکہ کس کو دیکھتا ہے؟ دل کی کیفیت کو. تو جتنا کسی اونٹنی کو دوبارہ دھونے کا وقفہ ہوتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور جس کو اللہ کی راہ میں کوئی زخم لگایا گیا یا کوئی خراش آئی تو وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ وہ زخم یا خراش اس حالت میں ہوگی جس میں وہ تھی. پیچھے بھی گزر چکا نا، اس کا رنگ زعفران کا اور اس کی مہک کستوری کی ہوگی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑی دیر بھی، یعنی کچھ عرصے کے لیے بھی وہ کچھ کام کرتا ہے اور پھر اس فوت ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی سخت مجبوری آ جاتی ہے کہ انسان نہیں کر پاتا، تو پھر بھی جو اس کی نیت اور ارادہ تھا اس کا اجر اس کو ملے گا. یہ نہیں کہ جان بوجھ کے چھوڑ کے بیٹھ جائے اور کہے وہ میں نے اڑنی کے وقفے کا کر لیا نا کام، دودھ دھونے کے وقفے کا کام ہو گیا میرا. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے بھی جہاد کی ترغیب ملتی ہے، اور یہ اس لیے ترغیب دلائی گئی ہے کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جو جس حال میں فوت ہوگا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اچھی موت والوں کے لیے یہ چیز فضیلت کا باعث ہوگی. مثلاً حاجی محرم تلبیہ پڑھتا اٹھے گا، نمازی سجدے میں اٹھے گا، پھر اسی طرح باقی بھی جو طالب علم، اسی طرح یعنی جس حال میں آپ جائیں گے جو آخری عمل کرتے ہوئے ویسے ہی اٹھائے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارے دل کھول دے اور ہمیں خالص کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کوئی اناؤنس کرنا ہے؟ کچھ کر لی. اب میں تو کہہ دیا، شروع میں ہی کہہ دیا تھا. چونکہ ان لوگوں کے 20 پارے مکمل ہو تو یہ آپ کو مٹھائی کھلانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ ڈائٹ پر بھی ہیں تو تب بھی دیکھ لیجیے. کیوں نہیں دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے تاکہ گزرتے جائیں. اور اچھا مجھے لے آئیے. جزاک اللہ خیر.